اکیلے ہونے کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جب آپ پریشان ہوں، آپ اداس ہوں، آپ کو سننے والا صرف آپ کا اللہ ہوتا ہے۔ بدلتی ہوئی چیزیں اچھی ہوتی ہیں، مگر یقین کیجئے بدلتے ہوئے اپنے بہت تکلیف دیتے ہیں۔ ہر مسئلے کے لیے کوئی نہ کوئی حل ضرور ہوتا ہے، اور اسی حل کی موجودگی کے احساس کا نام امید ہے۔ بعض اوقات آپ جن لوگوں کو بہت زیادہ اہمیت دے دیتے ہیں تو ان کے نزدیک آپ کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہتی۔ کبھی ماں باپ یاد آئیں تو بھائی بہن مل کر بیٹھا کرو۔ کسی کے چہرے پر ماں مسکراتی نظر آئے گی تو کسی کے لہجے میں باپ۔ گھر میں چھوٹی موٹی باتیں تو ہوتی رہتی ہیں، اور پرسکون زندگی گزارنے کے لیے ان باتوں کو نظر انداز کرنا اور ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہی اصل بات ہے۔ جھوٹ اس لیے بھی بک جاتا ہے کیونکہ سچ کو خریدنے کی اوقات ہر کسی کی نہیں ہوتی۔ سیکھنے کے بے شمار ذرائع ہیں، مگر پھر بھی کہا جاتا ہے کہ زمانہ بڑا استاد ہے۔ دوسروں کی زندگی میں آگ لگانے سے بہتر ہے اپنی زندگی پر توجہ دیں۔ جب زندگی قابل بھروسہ نہیں تو زندگی میں آنے والے لوگ کیسے بھروسے کے قابل ہو سکتے ہیں؟ جب زندگی ساتھ چھوڑ سکتی ہے تو لوگ ساتھ کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ پہلے کے مسلمان اسلام کے مطابق زندگی گزارتے تھے، اور آج کے مسلمان اپنی مرضی کے مطابق اسلام کو چلاتے ہیں۔ زندگی میں جب کبھی ہمارا خود سے سامنا ہوتا ہے تو سمجھ آتا ہے کہ ہم نے دوسروں کی خاطر اپنا کتنا دل دکھایا ہے۔ اپنی غلطی تسلیم کرنا دراصل خود کو انسان ماننا ہے، کیونکہ وہ صرف شیطان ہے جس نے آج تک اپنی غلطی تسلیم نہیں کی۔ شخصیت میں عاجزی نہ ہو تو معلومات میں اضافہ علم کو نہیں بلکہ تکبر کو جنم دیتا ہے۔ اپنے ماں باپ سے اونچی آواز میں بات مت کیا کرو۔ جس دن وہ خاموش ہوگے اس دن تم ان کی آواز سننے کو ترسو گے۔ اللہ سب کی اولادوں پر ان کے ماں باپ کا سایہ سلامت رکھے، آمین۔ تمہارے نفس کی بہتری کے لیے اتنا کافی ہے کہ تم ان چیزوں سے دور ہو جاؤ جو تمہیں دوسروں میں نہیں پسند۔ لوگ بیٹی سے کہتے ہیں کہ گھر کی عزت خراب مت کرنا، بیٹے سے کیوں نہیں کہتے کسی کے گھر کی عزت برباد مت کرنا؟ رشتوں کی رسی تب کمزور ہوتی ہے جب انسان غلط فہمی میں پیدا ہونے والے سوالوں کے جواب بھی خود ہی بنا لیتا ہے۔ بدگمانی بہت بری چیز ہے، یہ انسان کو وہ بھی تصور کروا دیتی ہے جو سرے سے ہو ہی نہ۔ رشتوں کی حفاظت محبت اور خلوص سے کی جاتی ہے، نہ کہ بحث بازی سے۔ حوا کی بیٹی تماشا نہ بنے تو مجال ہے کہ آدم کا بیٹا اس سے کھیلے۔ ضروری نہیں کہ جو شخص آپ کو نصیحت کر رہا ہے وہ اپنی ذات میں بالکل مکمل ہے، وہ تو آپ کو بس اتنا کچھ دینے کی کوشش کر رہا ہے جس سے آپ مکمل ہو جائیں۔ میں لڑنے اور برداشت کرنے سے زیادہ الگ ہو جانے کے حق میں ہوں، کیونکہ آپ کا نفسیاتی طور پر صحت مند ہونا رشتوں سے زیادہ اہم ہے۔ بے شک جس دن تمہیں یہ پتہ لگ جائے کہ جو کام تمہاری مرضی سے نہیں ہوتے وہ تمہارے لیے کتنے بہتر ہوتے ہیں، اس دن تمہاری بے سکونی ختم ہو جائے گی۔ جہیز میں خوشیاں نہیں دی جا سکتی، ماں باپ تو صرف دعائیں ہی دیتے ہیں۔ جس معاشرے میں اچھی اور معیاری تعلیم مہنگے داموں بیچی جائے وہاں قوم کی فکر کرنے والوں کی بجائے ذریعہ معاش کی فکر کرنے والے ہی پیدا ہوتے ہیں۔ آپ جیسے ہیں ویسے ہی رہیں، جس نے اپنانا ہوگا وہ آپ کو ایسے ہی اپنائے گا۔ آپ سال بدلتا دیکھ رہے ہیں، ہم نے سال بھر لوگوں کو بدلتے دیکھا ہے۔ بیٹیاں پھولوں کی طرح ہوتی ہیں اور یہ پھول آپ کے گھر کی زینت ہیں۔ کسی نے پوچھا کون اپنا ہے اور کون پرایا؟ جواب آیا اگر وقت اپنا ہے تو سب اپنے ہیں ورنہ کوئی نہیں۔ جب بے پناہ محبت کے دعوے دار کی آپ کی تکالیف پہ آ تک نہ نکلے تو جان لیجئے کہ خود کو محبت کے سنہرے خواب سے بیدار کرنے کا یہی مناسب وقت ہے۔ اپنے غموں اور پریشانیوں کو سینے میں دفن کر دو، اگر انہیں چہرے پر سجاؤ گے تو کمزور ہو جاؤ گے۔ اپنے دن کی ابتدا 3 چیزوں سے کیجئے:
कोशिश, सच, यकीन। कोशिश बेहतर दिन के लिए, सच्चाई अपने काम के साथ, यकीन अल्लाह की ज़ात पर। परिंदे अपने पाँव और इंसान अपनी ज़ुबान की वजह से जाल में फंसते हैं। गुफ्तगू में नरमी इख्तियार करो, क्योंकि लहजों का असर अल्फाज से ज़्यादा होता है। ज़िंदगी की हकीकत, जो मिल गया वो बेहतरीन, जो ना मिल सका इसी में बेहतरी थी। अल्हम्दुलिल्लाह। इस सूखी चड़ी से बदतर है वो औलाद जो बुढ़ापे में माँ बाप का सहारा ना बन सके। अगर कभी किसी चीज़ का गुरूर आने लगे तो एक चक्कर कब्रिस्तान का लगा लिया करो, वहाँ आपसे भी बेहतर इंसान मट्टी के नीचे दफन है। बुरा वक्त हमेशा गुजर जाता है, चीज़ें ठीक हो जाती हैं, बस इंसान का ज़र्फ आजमाना होता है अल्लाह ने। रिश्ते ज़रूरत के हों तो कभी साथ नहीं देते, और जज्बात के हों तो कभी साथ नहीं छोड़ते। अगर किसी शख्स को खुद में ऐब नज़र ना आए तो समझ लें कि इसकी जहालत अपनी इंतहा से आगे निकल चुकी है। न जाने कौन सी साजिशों का हम शिकार हो गए कि जितने साफ दिल थे उतने दागदार हो गए। मुअज़्ज़िज़ बनना चाहते हो तो दूसरों की इज़्ज़त करो, क्योंकि ये काम मुअज़्ज़िज़ इंसान ही करता है और यही इंसानियत का कमाल है। बाज़ दुख भी गूंगे इंसान की तरह होते हैं, जो ना बताए जा सकते हैं ना कोई समझ सकता है, बस चुपचाप पाले जाते हैं। जो इंसान दूसरों को शक की निगाह से देखता है, हकीकत में वो अपने किरदार की बुराइयां दूसरों में तलाश करता है। अगर हमसे गलती हो जाए तो इब्लीस की तरह दिलेर नहीं होना चाहिए, बल्कि माफ़ी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि हम इब्ने आदम हैं, इब्ने इब्लीस नहीं। मोहब्बत किसी के लिए अपनी जान कुर्बान करना नहीं है, क्योंकि ये जान तो अल्लाह की अमानत है। मोहब्बत तो किसी की रज़ा और खुशी के लिए अपनी रज़ा और खुशी को कुर्बान करने का नाम है। बहुत कम ऐसा हुआ है कि कदर करने वालों को कदर करने वाले ही मिले हों, वरना कदर करने वालों को हमेशा बेकदरे लोग ही मिले हैं। सामने वाले की तरफ से अगर बहुत देर कोई राब्ता ना हो तो दस्तक देकर पूछ लीजिए। अगर वो ज़िंदा हैं तो यकीनन आप वहाँ मर चुके हैं। आपका खुश रहना ही आपका बुरा चाहने वालों के लिए सबसे बड़ी सज़ा है। कुछ लोग जब रोते हैं तो इसलिए नहीं कि वो कमज़ोर होते हैं, बल्कि इसलिए कि मजबूत रहते रहते थक जाते हैं। इंसान की असल कीमत उसका इखलाक, बर्ताव, मेल जोल का अंदाज़, सिला रहमी, हमदर्दी और भाईचारा है, ना कि उसकी ज़ाहरी शक्ल व सूरत।